الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وبارك وسلم وصل عليه صلاة وسلام عليك يا سيدنا. میرا حسین بابے نبوت بھائی جندا دل کرے نا خوشی نال ذرا محبت نال جڑا سبحان اللہ بول سکتا ہے او بولے اللہ دا ذکر کرے. میرا سبحان اللہ حسین بابے نبوت کا پھول ہے میرا حسین بابے نبوت کا پھول ہے اس سونے بطول ہے میرا حسین بابے نبوت کا پھول ہے. تو دنیا میں بولو میرا سبحان اللہ بڑی مہربانی تم محبت نظر تم آپ توجہ میرے شعر کرتے دنیا میں شبیر کے سوا دنیا میں شبیر کے سوا ایسا سوار دنیا میں اور شبیر کے سوا ایسا رسول ہے. اور کتنی عظیم ذات ہے مولا حسین کی کتنی عظیم ذات ہے مولا حسین کی جس کے لیے رسول کے صدقے بطول ہے جس کے لیے رسول کے صدقے بطول ہے میرا حسین بابے نبوت کا پھول ہے. آخری شعر پھر ایک کبھی حدیث سے گردار مکانے ہیں کہ جس کے لیے یزید نے لاکھوں ستم کیے جس کے لیے یزید نے لاکھوں ستم کیے وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دھول ہے جسے اللہ کے حبیب نے فرمایا الحسن والحسین سیدا فرمایا اے حسن کے حسین اے دنیا میں سردار یہ جنت میں سردار جس کے لیے یزید نے لا
لاکھوں ستم کیے محتاج کو حسین کے قدموں کی دھول ہے حیدر کی اس میں جان ہے حیدر کی اس میں جان ہے ہونے پہ طول ہے میرا حسین بابے نبوت کا پھول ہے. میں تقریباً 7-8 منٹ ہو گئے 50 منٹ میں گل مکانی ہے. حضرات گرامی دو چیزیں ہیں. بچہ تھوڑی ایکو کام کر دے بتا کہ لوگ میری بات سنیں. دو چیزیں ہیں. ایک ہے حب اہل بیت اور ایک ہے بغض اہل بیت. دو چیزیں. ایک ہے اہل بیت کی محبت اور ایک ہے اہل بیت کا بغض. سب سے پہلے بتاتا ہوں اگر کسی کے سینے میں اہل بیت کا بغض ہے تو پھر اس کو کیا ملے گا. حدیث مبارکہ سماعت فرمائیے. سند چھوڑ رہا ہوں صرف حدیث پڑھتا ہوں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا محبت اہل بیت سنے اور بغض اہل بیت. جس کے سینے میں بغض ہو. اب دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رجلا صفنا بین الرکن والمقام فصلى وصام ثم لقي الله وهو مبغض لأهل بيت محمد دخل النار. فرمایا اگر کوئی بندہ ایسا عبادت گزار ہو اتنی عبادت کرنے والا ہو کہ صفنا بین الرکن والمقام حجر اسود کے اور مقام ابراہیم کے درمیان وہ صف باندھ لے فصلى وصام اوتھے ہی وہ نمازاں پڑھدا رہے تے روزے رکھدا رہے. بیت اللہ شریف دے وچ مسجد حرام دے وچ ایڈے حجر اسود ادھر آ جا مقام ابراہیم اس کے درمیان وہ صف باندھے اور عبادت کرتا رہے روزہ رکھتا رہے اور نمازیں پڑھتا رہے. فصلی وصام اور وہ روزے رکھے اور نمازیں پڑھے. ثم لقی اللہ پھر وہ اللہ سے ملاقات کرے اس حال میں کہ وہ مبغض لآل بیت محمد نبی پاک کی آل سے اہل بیت سے بغض کرتا ہو. فرمایا دخل النار. فرمایا اللہ اس کی عبادت نہیں دیکھے گا اللہ اس کے سجدے نہیں دیکھے گا اللہ اس کے روزے نہیں دیکھے گا اللہ بغض اہل بیت کی وجہ سے جہنم میں داخل کر دے گا. وہ جہنم میں جائے گا. بغض اہل بیت ہے. نمازیں دیکھیں روزے دیکھیں عبادت دیکھیں اللہ اس کے عبادت نہیں دیکھے گا روزے نہیں دیکھے گا. فرمایا داخل النار. اور اس کے بارے میں آگے امام حاکم کہتے ہیں امام زاہدی نے بھی اس کے اوپر تحقیق فرمائی. امام حاکم کہتے ہیں ھذا حدیث حسن صحیح علی شرط مسلم. یہ امام مسلم کی شرط پر یہ روایت صحیح ہے. ایک آگی جس نے اہل بیت سے بغض کیا عبادت کا ڈھیر لے کے جاوے جہنمی ہے پکا. اب آگی اہل بیت کی محبت حدیث برکت سنا کے میں گل ختم کر دینی ہے. ہوں اہل بیت کی محبت کی گل ہے صرف وہ بندہ سنے جہاں واقعی اہل بیت نہ محبت کرتا ہوئے. باقی بندہ بے شک نہ سنے. بھائی ہمیں کسی کو سنانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم صرف اس کو سنانے چاہتے ہیں جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر بغیر آپ نے کبھی بغیر آپ کبھی آپ چلے کرو. علماء کرام ذرا پریشان نہ ہو. آخری حدیث مطلب آخری حدیث بات ختم کروں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا تصویر جی میں ہوں تو سنتے تھے نا ایسے سنتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے سیدہ فاطمہ کے گھر میں اور وہاں پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن کو دیکھا حسین کو دیکھا سیدہ زہرا کو دیکھا حضرت مولا علی کو دیکھا. اللہ کے نبی نے فرمایا من احب هذین واباہما وامہما جس نے ان دونوں سے پیار کیا یعنی حسن و حسین سے پیار کیا واباہما وامہما. میں گپا گپا نہیں سنوں گا میں اوکھا سوکھا ہو کے عربی باتیں سے بات یاد کرنا. بولو سبحان اللہ.
میں اسی لیے دو حدیثیں سنائی ہیں، میں حوالے اس وقت میرے پاس موجود ہے، جیب کے اندر موجود ہے، اس واسطے ذرا قدر کیتی کرو، اگر قرآن سننا تو ہم قرآن حدیث سے ہی سنایا جاوے نا، ہم میرا کھوپڑی پایا کرو، توجہ سنیا کرو۔ فرمایا اللہ کے حبیب نے فرمایا من احب ہذین، جس نے ان دونوں سے پیار کیا، حسن و حسین سے پیار کیا، وہ اباہما اور ان کے باپ سے پیار کیا، وہ امہما اور ان کی ماں سے پیار کیا، جس نے ان دونوں سے پیار کیا اور ان کی سنے ہوئے توجہ سے، اور ان کے باپ سے پیار کیا اور ان کی ماں سے پیار کیا، یا اللہ کے حبیب، اے اللہ کے رسول، اس کو مقام کیا ملے گا، اس کو مرتبہ کیا ملے گا، محبت قلب کی وجہ سے مقام کیا ملے گا؟ فرمایا کان ماہیہ فی دارتی یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ اس کو جنت میں میرا عطا فرمائے گا۔ کان ماہیہ فی درجتی یوم القیامہ، قیامت کے دن وہ محبت قلب کی وجہ سے میرے مرنے میں ہوگا۔ آپ دیکھیں بغض اہل بیت بھی بتا دیا، اگر اہل بیت کا بغض ہے، پڑھتے رہو نمازاں، پڑھتے رہو قرآن، بناتے رہو مدرسے، شیخ الحدیث بن جاؤ، شیخ التفسیر بن جاؤ، جیڑے بڑے مرضی الحاج بن جاؤ، مانے بیت اللہ دے امام بن جاؤ، جس مقام پہ پہنچ جاؤ، اگر اہل بیت کا بغض ہے تو حضرت دونوں مبارک ہوئے، اللہ نے حبیب نے فرمایا داخل النار، پکا جہنمی ہے، اور اہل بیت کی محبت نہ کرے اور محبت اہل بیت کی سچی ہوئے، فرمایا کان ماہیہ فی درجتی یوم القیامہ، وہ قیامت کے دن میرا غلام بن کے اسی درجے میں ہوگا جس درجے میں محمد مصطفیٰ ہوں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محبت اہل بیت عطا فرمائے اور بغض اہل بیت سے اللہ ہمیں بھی ہماری قیامت تک کی نسلوں کو بھی محفوظ رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔